صلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کو دونوں جان کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بہت بڑی فیاض ٹاور ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے تعلیمی حلقہ لگائیں گے اور تعلیمی حلقہ میں ایک ایسی حدیث سنیں گے جس میں قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ ہم لوگ اس حدیث کی روشنی میں قرآن کے فضائل سنیں اور ان فضائل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ سکیں، شب روز قرآن کی تلاوت والے بنیں، صاحب قرآن کہلائے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں آگے بڑھتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے۔ اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے۔ اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا اور خوشبو کچھ نہیں۔ اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بول سے کہ جنہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ مومنوں کو قرآن کی تلاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کیا زبردست مثالیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کیا کہنا، صفات سے بھری ہوئی، اور پھر ان کی احادیث سن کر ان کی زبان کے الفاظ سنہرے الفاظ تھے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم سب کے فائدے کے لیے تھے۔ امت کو ضروری ہے، امت پہ لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر ان پہ عمل پیرا ہوں اور ان احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ نیکی پہلانا، نیکی کو سیکھنا لازم ہے، نیکی پہلانا بھی لازم ہے، بے فرض ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ یہ قرآن کی برکات ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کو بار بار تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ قرآن کو پڑھنا مزہ ہے، سکون ہے، خوشی ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں دوسری بڑی بات نجات ہے، رحمت ہے، اللہ کے قرب کا سورس ہے، اللہ کی خوشنودی کا سورس ہے، اور شفا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر اتارا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے شفا ہے، ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم ہمیں دن رات شب و روز قرآن تلاوت والا بنائے۔ میرے بھائی دوستوں، امید ہے کہ آج کی نشست آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہمیشہ تعلیمی حلقے میں جڑے رہیے، جہاں بھی آپ کو اچھی مجلسیں ملتی ہیں ان کو اٹینڈ کرتے رہیے اور کبھی بھی مس مت کیجیے۔ یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ وقت آپ کے لیے کار خیر ہوگا۔ اگر آپ لوگ آن لائن بھی
اتنے خطرناک قسم کے ماحول میں، یعنی کہ ہر طرف آن لائن آپ دیکھیں تو بہت یعنی کہ ماحول، کافی ایسے سارے لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو ماحول کو بنائے، اور پھر مومن بھی وہ ہے جو ایسے سخت حالات میں اچھی چیزیں ڈھونڈ کر اس کو اپنی زندگی میں لائے اور دوسروں کو پہنچائے۔ یہ بیسٹ انسان ہے، کیونکہ ہر طرف فضا خراب ہے، اور وہ خطرناک والی فضا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر رہا، اس کی فرمانبرداری میں لگا ہوا، یہ بڑا بزرگ ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ تعالیٰ یہ بزرگی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔